بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے ویورز آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام دودھ کے بارے میں ہے۔ دودھ پینے کا صحیح طریقہ، قدرت کی طرف سے ایک انمول تحفہ۔ دودھ غذاؤں کا بادشاہ ہے، انسانی جسم کی اہم ضرورت۔ دودھ نہ صرف غذا ہے بلکہ یہ مختلف بیماریوں کے خلاف ایک ڈھال بھی ہے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق ایک انسان کو 24 گھنٹے میں کم از کم 1 گلاس دودھ کا ضرور پینا چاہیے۔ اگر آپ دودھ پیتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر آپ دودھ نہیں پیتے تو اس کی عادت ڈالیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں دودھ ہضم نہیں ہوتا۔ اس کا حل بھی میں آج کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا۔ دن بھر ہم بہت سی غذائیں کھاتے ہیں، لیکن ان غذاؤں کو کس وقت کھانا چاہیے یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیں غذاؤں کے مکمل فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ دودھ تمام عمر کے افراد کے لیے مفید ہے۔ دودھ قدرت کا ایک انمول تحفہ اور ٹانک ہے، جس کو استعمال نہ کرنا یقیناً کفران نعمت ہوگا۔ دودھ صرف چائے یا کافی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو براہ راست بھی استعمال کریں۔ ہمارے ہاں اکثر بھینس کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے۔ بھینس اور گائے کے دودھ میں اجزاء برابر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ دونوں کے دودھ میں بنیادی فرق صرف چکنائی کا ہے۔ بھینس کے دودھ میں گائے کے دودھ کی نسبت چکنائی زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے ہم لوگ بھینس کا دودھ شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں دودھ ہضم نہیں ہوتا وہ بھینس کی بجائے گائے کا دودھ استعمال کریں۔ اگر پھر بھی ہضم نہ ہو تو دودھ کو گرم کرتے وقت اس میں تھوڑی مقدار میں سونف ڈال لیا کریں۔ جن لوگوں کو دودھ ہضم نہیں ہوتا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ دودھ ریگولر نہیں پیتے، اور دوسری وجہ دودھ ہضم نہ ہونے کی یہ ہے کہ ہم ٹھنڈا دودھ استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو دودھ ہضم نہیں ہوتا وہ شروع میں 1 گھونٹ سے سٹارٹ کریں اور پھر آہستہ آہستہ دودھ کی مقدار بڑھاتے جائیں۔ انشاءاللہ ان کی دودھ ہضم نہ ہونے والی شکایت دور ہو جائے گی۔ دودھ کے مطلوبہ فوائد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دودھ خالص ہو، ملاوٹ سے پاک ہو۔ دودھ میں ملاوٹ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو دودھ کو مصنوعی طریقے سے تیار کرنا، اور دوسرا جانوروں کا دودھ نکالنے کے لیے ٹیکے کا استعمال کرنا۔ جانوروں کا دودھ نکالنے کے لیے جس ٹیکے کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا نام آکسیٹوسن ہے۔ آکسیٹوسن ایک ہارمون ہے۔ جب یہ جانور کو لگتا ہے تو اس کا اثر یقیناً دودھ میں آتا ہے۔ یہ انجیکشن لگانے سے جہاں پر جانوروں کی صحت خراب ہوتی ہے وہیں پر انسانوں کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، اور پھر انہی جانوروں کا گوشت ہم لوگ کھاتے بھی ہیں۔ مہذب معاشروں میں جانوروں کو یہ انجیکشن لگانا ممنوع ہے۔ ہم بھی اس پروگرام کے توسط سے ارباب اختیار سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جانوروں کو یہ انجیکشن لگانا بند کیا جائے اور اس پر پابندی لگائی جائے۔ خالص دودھ کا حصول بھی بہت ہی مشکل ہے۔ خالص وہی ہے جو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے نکلواتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر دودھ کو رات سوتے وقت پیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ویسے تو آپ دودھ کو کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ریگولر رات کو دودھ پی کر سو جانا عقل مندی نہیں۔ بلکہ اگر آپ دودھ کی افادیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دودھ کو صبح کے وقت ناشتہ میں استعمال کریں یا پھر عصر کے بعد استعمال کریں۔ رات کے وقت دودھ پی کر سو جانے سے پیٹ میں گیس بن جاتی ہے اور دودھ ہضم نہیں ہوتا۔ ناشتہ میں بھی دودھ کو ٹھنڈا استعمال نہ کریں بلکہ ہلکا سا گرم کر لیں اور دودھ کو بالائی اتار کر استعمال کریں۔ ویورز، میرے اگلے پروگرام کا ٹاپک ایڈز ہوگا۔ یہ کیوں ہوتی ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر اور علاج کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ مزید معلومات اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ضرور وزٹ کریں drnaveedhealthcare.com کے نام سے۔ اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں سے کلک کر کے
جا سکتے ہیں۔ مجھے آپ کی قیمتی آراء کا انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام۔